بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابیہا اسلامک ٹی وی کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں شب بارات کی رات کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی، ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گی جس کے پڑھتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کے رزق اور دولت کو وسیع و کشادہ کرے گا۔ آپ کے کاروبار میں ترقی ہوگی، کاروبار عروج پر جائے گا۔ اللہ رب العزت پورا سال آپ کے گھر سے غربت کو ختم کرے گا اور کبھی آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ بہت ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے جس کے پڑھتے ہی اللہ رب العزت 15 شعبان کی رات یعنی شب بارات کی رات آپ کی ہر جائز دعا کو شرف قبولیت عطا کرے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا، ہر پریشانی کو ختم کرے گا اور آپ کے دل کی جو بھی مراد ہوگی انشاءاللہ ضرور پوری کرے گا۔ بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے 15 شعبان یعنی شب بارات کی رات میں ضرور پڑھنا ہے۔ شب بارات کی رات ایک ایسی بابرکت رات ہے جس میں اللہ رب العزت پورے سال کا رزق لکھتا ہے انسان کے لیے، اور اس کی تقدیر، اس کے مقدر اور اس کے نصیب کا فیصلہ اس رات میں کیا جاتا ہے، اور جن لوگوں نے اس دنیا میں آنا ہوتا ہے ان کے نام بھی درج کر دیے جاتے ہیں، اور جنہوں نے اس دنیا سے جانا ہوتا ہے ان کے نام بھی درج کر دیے جاتے ہیں، یعنی آنے اور جانے والوں کے نام بھی درج کر دیے جاتے ہیں، اور پورے سال کا رزق، پورے سال کی دولت اسی رات میں اللہ کریم ہماری قسمت اور مقدر میں لکھتا ہے۔ تو اس رات آپ اللہ سے رزق اور دولت کے لیے دعا کریں، لمبی عمر کے لیے دعا کریں، اس کے علاوہ کسی کا آپ محتاج نہ ہو سوائے اللہ کے، اور آپ مستجاب الدعوات بن جائیں۔ یہ تمام دعائیں اللہ رب العزت سے شب بارات کی رات میں یقین کامل کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ یہ ایک ہی بابرکت رات ہے، انمول رات ہے، عظیم و شان رات ہے، اور اس رات میں اگر آپ یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی تقدیر اور مقدر کا فیصلہ آپ کی مرضی کے مطابق ضرور ہوگا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے 15 شعبان کی رات کو کسی بھی وقت، کسی بھی ٹائم اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ نے 2 رکعت نفل نماز حاجت کے ادا کرنے ہیں، اور نفل اس ترتیب سے پڑھنے ہیں کہ سورت فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور 15 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے رکوع سجود جانا ہے، دوسری رکعت ادا کرنی ہے، یعنی سورت فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، 15 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے رکوع سجود جانا ہے، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ آپ کوئی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک آپ پڑھ لیں۔ بہتر یہ ہے کہ درود ابراہیمی 100 مرتبہ پڑھیں۔ جب آپ 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو پھر آپ نے صرف 41 مرتبہ یا ارحم الراحمین یا وہابو، یا ارحم الراحمین یا وہابو، یا ارحم الراحمین یا وہابو، ان کلمات کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اول اور آخر میں پھر آپ نے 3 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اللہ رب العزت سے اپنے رزق کے لیے، دولت کے لیے، کامیابیوں کے لیے، خوشیوں کے لیے، ترقی کے لیے، عروج پر جانے کے لیے رب کریم سے دعائیں کرنی ہے۔ غربت سے نجات کے لیے، محتاجی کو ختم کرنے کے لیے اللہ سے خوب دعائیں کریں۔ انشاءاللہ یہ ایک ایسی رات ہے جس میں آپ اپنی دعائیں بھی قبول کروا سکتے ہیں اور اپنے نصیب اور مقدر کو اپنی مرضی کے مطابق رب کریم سے لکھوا سکتے ہیں۔ تو اس بابرکت رات میں آپ یہ 2 نفل بھی پڑھیں، اور جو میں نے آپ کو کلمات بتلائے ہیں ان کلمات کو بھی پڑھیں، اللہ سے دعا کریں اور سارا معاملہ سپرد خدا کریں، اور سارا سال پھر اپنے گھر میں رزق اور دولت کی رونقیں اور ریل پھیل خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔
اللہ نگہبان۔